السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر۔ ناظرین، اب بھی حال ہی میں آپ کو معلوم ہے ایران کے اوپر حملہ ہو گیا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس حملے کی تیاری جو ہے وہ کافی عرصے سے کی جا رہی تھی، اور ایران کو بیسیکلی وارن کیا جا رہا تھا کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام جو ہے وہ رول بیک کر لے۔ اور اب جو حملہ آور ملک ہے اس کا یہ خیال تھا کہ جناب ایران نے رول بیک نہیں کرنا تھا، نہ کر رہا تھا، اور وہ اپنا جو نیوکلیئر میسل پروگرام ہے وہ ایگریسولی اس کے اوپر کام کر رہا تھا، جو کہ شاید ان کو قابل قبول نہیں تھا، اور اس وجہ سے ایران پر حملہ بھی ہو گیا۔ اور اب اطلاعات یہ ہیں کہ ایران نے بھی F-35 طیارے جو اس کے جس ملک نے اس پر حملہ کیا ہے اس کو گرایا ہے۔ اسرائیلی جہاز جو ہیں F-35، ابھی تک اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ 2 گرا دیے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ تقریباً 100 سے زائد جو ہے وہ جنگی جہاز حملہ آور ہوئے، اور وہ بڑے اطمینان سے حملہ کرتے ہوئے، جو انہوں نے ایٹمی تنصیبات تھیں وہاں پہ بھی حملہ کیا، جس کی وجہ سے نیوکلیئر سائنٹسٹ بھی مارے گئے ایرانی، پھر ایرانی آرمی کے جرنیل بھی مارے گئے، اور پھر آبادی پر بھی حملہ ہوا، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ UN چارٹر کے تحت کوئی بھی ملک اس قسم کا حملہ نہیں کر سکتا جہاں پر آپ عام جو عوام پر حملہ آور ہوں، اور اس سے کافی جانی نقصان ہوا۔ سعودی عرب نے سب سے پہلے مذمت کی ایران پر حملے کی، اور اس کے بعد ترکی نے بھی بہت سخت الفاظ میں مذمت کی، پاکستان نے بھی، اور اب سے کچھ دیر آج ہی بلکہ اسحاق ڈار صاحب جو کہ نائب وزیر اعظم ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان کا ایرانی وزیر خارجہ سے بھی رابطہ ہوا، انہوں نے بھی اس بات کی مذمت کی کہ اسرائیل کو حملہ آور نہیں ہونا چاہیے تھا، اور خاص طور پر جو شہری آبادیوں پر حملہ کیا گیا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ تو یہ ایک پھر ترکی نے تو واضح طور پر، ترکی وزارت خارجہ کی طرف سے بہت سخت پیغامات دیے جا رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ کشیدگی نہ ختم ہوئی تو مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی کا خطرہ ہے، اور واضح طور پر ترکی نے اسرائیل کو کہا ہے کہ جناب یہ یہیں پر ختم کیا جائے۔ عراق نے اس کے برعکس ایران سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ بات چیت کا جو ہے وہ دروازہ کھولے، بیٹھ کر بات کی جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ ایران نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ UN کو جو ہے ایکشن لینا چاہیے، UN کو سیکیورٹی کونسل کا اجلاس بلانا چاہیے تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے۔ لیکن اب ذرا تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں اس وقت دنیا میں جو تنازعات پھیل رہے ہیں، گریس اور ٹرکی کے درمیان بھی ایک کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد رشیا یوکرین کا آپ کو معلوم ہے کہ وہ ایک بڑا اس وقت ہاٹ وار زون بنا ہوا ہے رشیا اور یوکرین کے درمیان۔ پھر جو پاکستان انڈیا کے درمیان جنگ ہوئی، اس کا بھی سب کو علم ہے کہ وہ بھی اگر ڈونلڈ ٹرمپ بر وقت جو ہے وہ سیز فائر نہ کرواتے تو شاید وہ بھی زیادہ کشیدگی کی طرف جاتی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ اگر سیز فائر نہ ہوتا تو شاید یہ نیوکلیئر وار کی طرف بات بڑھ سکتی تھی، جو کہ نہ صرف پاکستان اور بھارت کے لیے بلکہ پورے خطے اور عالمی دنیا کے لیے یہ ایک خوفناک سچویشن بن سکتی تھی۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے سارے معاملات ہوئے ہیں، نیتن یاہو نے مودی کو بھی کال کیا، مودی نے بھی کہا ہے کہ ریسٹرین کرنا چاہیے، اس طرح حملے آور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ایران اور انڈیا کا بڑا ایک تعاون چل رہا تھا، انڈیا کے بڑی ہیوی انویسٹمنٹ کر رہا تھا ایرانی بندرگاہوں کے اوپر، اور ایک بہت زیادہ اکنامک کوآپریشن بھی چل رہا تھا۔ ایران جو ہے وہ باوجود سینکشنز کے انڈیا کو کروڈ آئل بھی بیچ رہا تھا، ایران کروڈ آئل چائنا کو بھی بیچ رہا تھا، ایران کروڈ آئل رشیا کے ساتھ بھی ان کے معاملات چل رہے تھے، خاص طور پر یوکرین رشیا وار کے درمیان۔ تو یہ ایک سچویشن جو ہے ایک ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے۔ اب اتنے سارے تنازعات اگر یہ اسی طرح چلتے رہے یا بڑھتے رہے اور مزید تنازعات کی طرف گئے تو اس میں کچھ بعید نہیں ہے کہ ایک اور عالمی جنگ کا بھی سما بن سکتا ہے، جو کہ اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ جب اپنی الیکشن کمپین میں تھے تو اس وقت وہ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ وہ اب جب صدر بنیں گے تو وہ کانفلکٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا میں جتنے بھی ممالک کے درمیان آپس میں کانفلکٹس ہیں، تنازعات ہیں، ان کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔
لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کے آنے کے بعد رشیا اور یوکرین بھی دوبارہ ہاٹ ہو گئے، حالانکہ ان کی کوشش تھی، اور اس کے پیچھے بھی اب باتیں آ رہی ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ڈبل گیم کھیل رہا ہے۔ وہ یوکرین کو انہوں نے تیار کیا بھی، جو حال ہی میں حملہ ہوا اور اس کے بعد پھر کشیدگی بڑھی، اور یوکرین نے کافی بھاری نقصان بھی پہنچایا رشیا کو۔ اور لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا کلیم یہ تھا کہ وہ جو کانفلکٹس ہیں وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اب پہلے اسرائیل نے جو غزہ میں جو فلسطینیوں کے ساتھ ظلم کیا ہوا تھا، وہ بھی ساری دنیا اس کی مذمت کر رہی تھی، ویسٹ مذمت کر رہا تھا، لیکن امریکہ جو ہے وہ شاید اس میں شائع تھا۔ امریکہ سب سے بڑا الائے ہے اسرائیل کا، اور اس میں وہ ریلکٹنٹ تھے، اور جہاں جہاں پہ بھی پروٹیسٹ ہو رہے تھے امریکہ میں، اسٹوڈنٹس پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو ان کو وہاں سے نکال کے ڈپورٹ کیا جا رہا تھا، اور جو لوکل وہاں کے امریکنز پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کو بھی اریسٹ کیا جا رہا تھا۔ تو ایک واضح طور پر ٹلٹ نظر آیا ڈونلڈ ٹرمپ کا اسرائیل کی طرف، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اس کا کلیم یہ تھا کہ وہ کانفلکٹس ختم کرنا چاہتا ہے، وہ جنگیں نہیں چاہتا، وہ جہاں پہ بھی جنگ کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ وہاں پہ بات چیت کرنا چاہتا ہے، بات چیت کروانا چاہتا ہے ان دو ممالک میں۔ لیکن اب جو اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، اس کے بعد واضح طور پر امریکن سٹیٹمنٹس یہ بھی آئی ہیں کہ جناب بالکل صحیح ہے، ایران کو چاہیے کہ وہ اپنا نیوکلیئر پروگرام رول بیک کرے، اور جو ایگریسو نیوکلیئر میسل پروگرام میں وہ جا رہا ہے وہ وہیں پر روک دے۔ اب ایک ہر ملک کا اپنا ایک ڈیفنس کا ایک میکانزم ہے، پاکستان نے بھی نیوکلیئر میسلز بنائے ہیں، اور صرف ڈیفنس کے لیے، ایگریشن کے لیے نہیں۔ تو لیکن ایران کے حوالے سے ایران کے اوپر ایک زمانہ ہو گیا، سینکشنز ہیں، وہ کسی ملک کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتا۔ آپ کو معلوم ہے پاکستان کی ایران پاکستان گیس پائپ لائن وہ بھی اسی وجہ سے شکار ہے اسی چیز کا کہ وہ ہم اس کو میٹیریلائز نہیں کر سک رہے اب تک۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں۔ لیکن اس تنازع میں، حال ہی تنازع میں جو امریکن جو ریئیکشن آیا ہے وہ کم از کم اتنا تو ہونا چاہیے تھا کہ اس تنازع کو مزید بڑھنے سے روکے، اور جس طرح عراق نے پروپوز کیا ایران کو کہ جی آپ امریکہ کے ساتھ بات چیت کریں، تو وہ بھی ایک بہتر طریقہ ہے چہ جائے کہ آپ اس تنازع کو بڑھائیں، اسرائیل کو شے دیں اور وہ مزید اس میں حملے کرے۔ اب اگر ایران نے پہلے بہت بھاری نقصان اٹھایا ان حملوں کی وجہ سے، لیکن اب وہ اگر ریٹیلیٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے 2 F-35 اسرائیلی طیارے گرائے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اب ایران بھی جواب دے رہا ہے، اور اس کو شاید مزید یہ معاملات جو ہیں خرابی کی طرف جائیں، اور بڑی جنگ میں، جو کہ اسرائیل کلیم کر رہا ہے کہ جنگ شروع ہو چکی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ بڑی جنگ بن جاتی ہے تو وہ زیادہ نقصان دہ ہے، اور خاص طور پر پاکستان، کیونکہ ایران پاکستان کا نیبر ہے، اور پاکستان کی بھی یہی کوشش ہے کہ ایک تو جنرلی مذمت کی ہے جو ایران پر حملے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر جو شہری آبادی پر حملے ہوئے ہیں اس کی مذمت کی ہے، اور افسوس کا بھی اظہار کیا جو جانیں گئی ہیں ایران میں، جو شہادتیں ہوئی ہیں اس کے اوپر افسوس کا بھی اظہار کیا ہے۔ سعودی عرب نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے، سعودی عرب نے بھی مذمت کی ہے، اور وارن کیا ہے اسرائیل کو کہ جناب یہ معاملات جو ہے یہیں پہ رک جانے چاہیے، بہتر یہ ہے کہ ٹیبل پر بیٹھ کر مذاکرات کیے جائیں، ورنہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھنے کے لیے کی طرف جا سکتا ہے۔ اور ترکی نے واضح طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر اسرائیل اس وقت یہاں پہ نہیں رکتا تو مشرق وسطیٰ میں مزید کشیدگی بڑھے گی، جو کہ شاید پھر ایک بڑی جنگ بن جائے۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے، سب سے بڑا جو اس وقت کوسچن آتا ہے وہ کوسچن ہے امریکن ڈپلومیسی کے اوپر، کہ امریکنز جو ہیں بیسیکلی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسی تھی کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں، کانفلکٹس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح رشیا یوکرین کے درمیان دوبارہ جو سرد مہری تھی وہ ختم ہوئی، اور جو سیز فائر تھا وہ ختم ہوا، اور پھر وہاں پہ اٹیکس ہوئے، یوکرین نے جو ہے بڑا حملہ کیا رشیا پہ، اور اس کے بعد پھر ایک مزید بڑا ہوا صورتحال۔ اس سے پہلے پاک انڈیا کے درمیان جو ہے وہ 22 اپریل کو جو پہلگام میں واقعہ ہوا دہشت گردی کا، جس کو پاکستان نے فالس فلیگ آپریشن قرار دیا، اس وقت امریکہ کو چاہیے تھا کہ وہ
اپنا کردار ادا کرتے اور انڈیا کو اسی وقت کنٹین کرتے کہ بھی آپ انویسٹیگیٹ کریں اس معاملے کو. اگر پاکستان کلیم کر رہا ہے کہ جی وہ اس میں شامل نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہتا ہے انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن میں، تو آپ اس کو آن بورڈ لے کے انویسٹیگیٹ کریں. لیکن اس بات کو، اس واقعے کو بنیاد بنا کر انڈیا نے پاکستان کے اوپر 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات میں حملہ کر دیا، اور پھر جو پاکستان نے بھی اس کا منہ توڑ جواب دیا، اور پھر 10 مئی کو جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھا، اور پھر کہا یہ گیا کہ بھارت نے خود ریکویسٹ کی کہ جی پاکستان کے ساتھ سیز فائر کا ایگریمنٹ کروایا جائے. تو یہ ایک جو صورتحال بنی ہے، اس میں میجر پلیئر جو ہے وہ امریکہ. ڈونلڈ ٹرمپ کو چاہیے کہ وہ، اگر جو ان کی الیکشن کمپین میں نعرہ تھا کہ وہ کانفلکٹ ریزولوشنز چاہتے ہیں، مزید کانفلکٹس نہیں چاہتے، یا جو آلریڈی ایگزسٹنگ کانفلکٹس ہیں ان کو وہ ختم کرانا چاہتے ہیں، تو لیکن اب لگ ایسا رہا ہے کہ شاید یہ صرف ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹس تھیں، کیونکہ ایز سچ اب تک، اور خاص طور پر اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ ہونا، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے امریکن سینکشنز تھیں، سینکشنز لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ اتنا اگریسولی اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ آور ہو جانا، یہ شاید امریکہ کو چاہیے تھا کہ اس کو کنٹین کرتا. کیونکہ اگر ایران نیوکلیئر میسلز بنا چکا ہوا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ جنگ اس لیول تک چلی جاتی ہے کہ ایران بھی مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے مسلز لانچ کر دے، نیوکلیئر مسلز لانچ کر دے، تو ایک ایٹمی جنگ کی صورتحال اگر بن جاتی ہے تو وہ تو بہت ہی نقصان دہ ہو سکتی ہے، نہ صرف ان دو ممالک کے لیے بلکہ تمام اس خطے کے ممالک کو، ساؤتھ ایشیا کو، اور پھر ویسٹ کو بھی. اس میں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنا شے نہ دی جائے اسرائیل کو، اور اس کو بھی کہا جائے کہ بیٹھ کر بات چیت کر جو ہے معاملات کو ختم کیا جائے. دوسری جانب ایران کے اوپر بھی زور اسی بات کا ڈالنا چاہیے جو عراق نے بات شروع کی ہے کہ اس کو امریکہ کے ساتھ ونڈو اوپن کرنی چاہیے نیگوسیشنز کی، اور تاکہ یہ کانفلکٹس جو ہیں یہ ختم ہوں. تو میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو ایک بڑا رول، جو کردار ادا کرنا پڑے گا آنے والے دنوں میں، ورنہ اگر یہ اسی طرح کانفلکٹس بڑھتے گئے تو پھر عالمی جنگ کی طرف بھی معاملات جا سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.